اپنے انداز میں، اپنی اپنی محبت میں، اپنے اپنے پیار سے، اپنے اپنے جذبے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو بیان کیا۔ آج کی اس خوبصورت نشست میں آنے والوں میں یہاں پر مختصر وقت کے لیے ایک ایسی بادیہ نشین عورت کا واقعہ سناتا ہوں کہ جس نے چند لمحوں میں، چند لمحات میں اپنے محبوب کا نقشہ دیکھا، کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اور پھر کیسے انداز سے بیان کیا، اور کیسا انداز تھا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر ایک گھر میں قیام فرمایا، تو وہاں ایک بوڑھی عورت ہے، کہتی ہے آنے والوں مہمانوں، ہمارے گھر میں جو مہمان آتا ہے ہم بڑا اہتمام کے ساتھ اس کی ضیافت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ آج مسئلہ یہ ہے، مجبوری یہ ہے کہ آج ہمارے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو پیش کر دی جائے۔ لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ام معبد، اگر اجازت ہو تو وہ جو گھر میں بکری بندھی ہوئی ہے اس بکری کو ہمارے پاس اگر لے ہو تو ہم اس کا دودھ نہ دو لے۔ وہ کہنے لگی اس بکری میں اگر دودھ ہوتا، اس بکری میں اگر جان ہوتی یا دودھ دینے کے قابل ہوتی تو یہ تو باہر ریوڑ کے ساتھ چل نہیں جاتی، یہ اس قابل نہیں ہے کہ کھڑی ہو سکے، دودھ تو بات کی بات ہے۔ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے بلاؤ کہ اللہ کا نبی تجھے بلا رہا ہے۔ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو حکم دیا بکری کو کھول کر میرے پاس لے آؤ۔ بکری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لائی گئی تو ریشم کی طرح نرم و ملائم ہاتھ لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بکری کے اوپر پھیرے نا تو اب بکری میں جان آ گئی۔ جس طرح حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کمزور تھی تو کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اوپر سوار ہوئے تو اس میں جان آ گئی، وہ کمزور تھی پھر شاذور ہو گئی۔ اسی طرح آج اس بکری پہ جب ہاتھ رکھا نا تو بکری میں جان آ گئی۔ جب ید اللہ والے ہاتھ تھنوں پر پھیرے نا تو تھنوں میں دودھ آ گیا۔ اب حضور نے دودھ دونا شروع کر دیا، حضور نے پیا، ابو بکر نے پیا، ام معبد نے پیا، سارے گھر والوں نے پیا۔ گھر میں جتنے برتن تھے سارے دودھ کے ساتھ بھر دیے۔ لگتا تھا رب ذوالجلال نے اس بکری کا کنیکشن حوض کوثر کے ساتھ ملا دیا۔ یہ سارا ماحول ام معبد دیکھ رہی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے گئے دودھ پی کر۔ شام کے وقت ام معبد کا شور آتا ہے اور گھر آتا ہے نا تو گھر کا ماحول بدلا ہوا ہے۔ ٹھہرے تھے تم جس چند لمحے جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس کا سایہ محرا ہے۔ ایک بار جدھر سے وہ گزرے ہیں نصیب، 1000 بار وہاں سے باہر ہوئے۔ کہا یہ گھر کا ماحول، صبح تو غربت تھی، صبح تو گھر میں کچھ کھایا نہیں، بکری مر رہی تھی، اب یہ سارا ماحول بدلا ہوا ہے، کیا کون آیا، یہ کیسے ہوا ہے؟ اب ام معبد نے اپنے شوہر کو بتایا کہ ہمارے گھر میں کون آیا تھا۔ اب یہ واقعہ سناتی ہے، میرے نبی کا انداز بتاتی ہے، ان جملوں پر غور کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ نے اس بدیہ کو، اس بوڑھی عورت کو کمال کی بلاغت بھی دی، اور پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کتنا حسن و جمال عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ام معبد کہنے لگی ہے، اے ابو معبد، آج ہمارے گھر میں کون آیا تھا میں بتاتی ہوں۔ فقالت رأيت رجلا ظاهر الوداع حسن الخلق مليق الوجه وسيم الكسيم لم تعب سدلة ولم تذر به سالة في عينيه دعج وفي أشفاره وقف وفي صوته سعل أحول أكهل أزج أكرم في عنقه ستون وفي لحيته كساسة إذا صمت فعليه الوقار
وَإِذَا تَكَلَّمَ السَّمَاءُ وَعَلَاءُ الْبَهَاءِ وَعُلُوُّ الْمَنطِقِ كَأَنَّ مَنطِقَهُ حَرَكَاتُ نُجُومٍ يَتَحَدَّرْنَ فَصْلٌ لَا نَظَرَ وَلَا حَذَرَ أَبْهَى النَّاسُ أَجْمَلُهُم مِّن بَعِيدٍ وَأَحْلَاهُمْ وَأَحْسَنُهُم مِّن قَرِيبٍ. اللہ اکبر. اب ترجمہ سنیں. معبد کہنے لگی ہے اے ابو معبد، اے میرے سرتاج، آج ہمارے گھر میں ایک ایسا شخص آیا تھا جس کا حسن بڑا نمایاں تھا، جس کا اخلاق بڑا پیارا تھا، جس کا چہرہ اتنا سونا تھا، وسیم قسیم، اتنا دلکش تھا، اتنا پیارا تھا، جی بھر کر دیکھنے کو دل کرتا تھا. ایک دفعہ دیکھا، دوسری دفعہ دیکھا، تیسری دفعہ دیکھا، پھر بھی دل نہیں بھرا، بار بار دیکھنے کا دل کر رہا تھا. لم تعب سجلۃ ولم تظہر به سالۃ، نہ اس کے اندر زیادہ موٹاپا تھا، نہ اتنا لاغر پن اور کمزوری تھی. فی عینیہ تاج، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، آنکھیں سیاہ تھیں، آنکھیں بڑی تھیں. اکحل احور، اس کی آنکھیں سرمگی تھیں، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. کیا خوب سجڑ دیا اکھیاں نے، جے میں بھر کے سرایا رکھیاں نے، اکھ اکھ وچ پا کے تکے آنسو میرے دل دے کر گیا دو ٹکڑے. اے ابو معبد، ہمارے گھر میں کون آیا تھا جس کی آنکھیں سرمگی تھی، جس کی آنکھیں سیاہ تھی، سرخ ڈوروں والی تھی. وفی اشفارہ وطفن، اس کے پلکیں لمبی تھیں. ازج اکرن، اس کے آبرو باریک تھے، باہم ملے ہوئے نہ تھے. فی عنقہ ستون، اس کی گردن چمکدار تھی. وفی لحیتہ قصاصہ، داڑھی بھی چمک رہی تھی اور گھنی تھی. اگلا جملہ سننے والا ہے، کہتی ہیں وَإِذَا صَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ، جب وہ خاموش ہوتا تھا تو شرافت ٹپک رہی تھی. جب وہ خاموش کھڑا تھا اس کے اوپر وقار جھلک رہا تھا. لیکن اذا تکلم السماء وعلاه البهاء، لیکن جب وہ بولتا تھا تو منہ سے نور نکلتا تھا، چہرہ بارونق ہو جاتا تھا. حلو المنطق، آواز بڑی میٹھی تھی. کأن منطقہ حرزات نظم یتحدرن، اے ابو معبد جب وہ بولتا تھا اس کی گفتگو کیسی تھی، اس کی باتیں کیسی تھی، اس کی گپیں کیسی تھی. جب وہ بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ موتیوں کی ایک لڑی ہے، اس لڑی سے ایک ایک موتی ٹپک رہا ہو. کک سواد نام مصری اندر تے کھنڈا بھی چکھے تٹھیاں، پرینا ساریاں او چیزاں نالو گلا مدنی دیا مٹھیاں. اللہ اکبر. ابو معبد کو سارا قصہ سنا رہی ہے. ایک جملے میں سارے نقشے کا نچوڑ نکال کے بتا لیتی ہے. اے ابو معبد، اب الناس اجملوا من بعید واحلاوا واحسنوا من قریب. اے ابو معبد، جب وہ دور سے آ رہا تھا، جب دور سے ہم نے دیکھا تو بڑا بارود لگ رہا تھا، جب دور سے دیکھا تو بڑا ہی خوبصورت لگ رہا تھا. لیکن جو قریب آ رہا تھا پھر میٹھا بھی لگنے لگ گیا، پھر اور زیادہ سونا نظر آ رہا
وہ جنوں ویکھ کے چنے شرماوے وہ ادھی راتی دن چڑھے آوے جے او مکتی نقابے اٹھاوے جے او کھولے پیج زلف دے تے رائی رائے بھول جاوے آزم ادب او سونا مائی سانو کدرے نظر نہ آوے اللہ اکبر. تو یہ ہے میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کا حسن. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ ہم آقا علیہ السلام کا حسن پڑھیں یا سنیں ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ جتنا سونا نبی بنایا ہے اس سونے کی کبھی ہمیں زیارت نہیں فرما دے. سونا جلوہ ہمیں دکھا دے. یہ دعا ہونی چاہیے. حضرات جی وقار آخری بات کروں گا کہ جس طرح میرے نبی کو اللہ نے حسن با کمال عطا کیا ہے یہ ظاہری حسن ہے اسی طرح میرے نبی کا جو باطن ہے نا جی اخلاق ہے کردار ہے وہ بھی با کمال ہے. خالی بندہ سونا ہو نا جی اچھے کپڑے پہنے ہو لیکن برا ہو گالیاں دیتا ہو عادتیں بری ہوں تو وہ حسن سارا غائب ہو جاتا ہے. اللہ کریم نے جتنا اپنے محبوب کو حسن جمال عطا کیا نا اس سے زیادہ اپنے محبوب کو اخلاق و کردار کی دولت عطا فرمائی. صرف ایک مختصر واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا باکمال اخلاق عطا فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر شخص بڑی اہمیت کا حامل ہے. چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے چاہے خوبصورت ہے چاہے بادشاہ ہے چاہے غریب ہے چاہے کالا ہے چاہے گورا ہے چاہے کوئی بھی ہے. آقا علیہ السلام کی نظر میں سب برابر تھے. یہ سب سے بڑی خوبی ہے. آج لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں کہ یہ میرے پیروکار ہے یہ میرے دعوے دار ہیں یہ میرے تابع دار ہیں لیکن ایک سادہ سا بندہ سلام دینے کے لیے چلا جائے تو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. لیکن میرے کریم نبی علیہ السلام کی عظمت و شان دیکھیے کہ حضور کا یہ غلام ہے سادہ سا ہے دیہاتی ہے. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے باتیں کرتا ہے گفتگو کرتا ہے گاؤں سے روزانہ آتا ہے سبزیاں بیچتا ہے. مدینے میں سبزیاں بیچ کر حضور کی بارگاہ میں حاضری لگواتا ہے واپس چلا جاتا ہے. حضور نے فرمایا مجھے اس سے محبت ہے مجھے سے کیا ہے مجھے سے کیا ہے اور فرمایا کہ یہ شخص ہمارے جو گاؤں ہے نا ہمارا دیہات یہاں پہ ہمارا سفیر ہے یہ میرا نمائندہ ہے. تو وہ سادہ ہے وہ خوش ہو جاتا ہے وہ چوڑا ہو جاتا ہے میں حضور کا سفیر میں حضور کا غلام میں حضور کا نمائندہ. یہ ہر بات ہوتی رہی اور ایک دن ایسا آیا کہ یہ جو محبت کا دعویٰ تھا نا یہ جو محبت کی بات تھی اب یہ ثابت کرنے کا وقت آ گیا. ایک دن اس کی قسمت جاگی وہ منڈی میں اپنی روٹین میں سبزی بیچ رہا ہے. ترمذی شریف کے اندر شمال ترمذی میں آقا علیہ السلام کے اس واقعے کو امام ترمذی نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو نقل فرمایا. فرماتے ہیں وہ سبزی بیچ رہا ہے آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے اور دیکھا کہ یہ تو وہی میرا غلام ہے جو روزانہ میرے پاس آتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے نا تو جا کر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. یہ ہاتھ بندہ کس کے آنکھوں پہ رکھتا ہے یہ ہم بچپن میں کھیلتے رہے ہیں. یہ ہر ایک کی آنکھ پہ ہاتھ نہیں رکھا جاتا یہ ہر ایک کی آنکھوں پہ ہاتھ نہیں رکھا جاتا جو اپنا یاد ہوتا ہے. کیونکہ اگلی بات بڑی عام ہے جب آنکھوں پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ بتا میں کون ہوں تو سب سے پہلے وہ کس کا نام لیتا ہے جو سب سے قریبی اس کو ہوتا ہے. اسے پتا ہوتا ہے یہ میرا دوست ہے اسی نے یہ کام کیا ہوگا. اب لجپال نبی نے اپنے اس سادہ دیہاتی جو رنگ کا سیاہ بھی ہے کالا بھی ہے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا نا اللہ اکبر. میرے کریم نبی علیہ السلام نے حضرت زائد کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بتانا میں کون ہوں
اللہ اکبر ذات وقار. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ہے اے ظاہر بتا میں کون ہوں؟ نہیں بول رہا نہیں بول رہا. آپ کہیں گے جسے پتا نہیں چلا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس گلی سے گزرتے تھے صحابہ کو پتا چل جاتا تھا حضور ادھر سے گزرے کیونکہ وہاں سے بینی بینی خوشبو ہوتی تھی. میرے نبی جس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے وہ بچہ باقی بچوں سے ممتاز ہو جاتا. پتا چل جاتا کہ اس نے اس خوش نصیب پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھا ہے کیونکہ اس سے خوشبوؤں کے حلے آتے تھے. اسے پتا تو چل گیا اسے پتا تو چل گیا کہ کون ہے. میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتانا میں کون ہوں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں وہ بولا تو نہیں لیکن اپنی خوش قسمت کمر کو حضور کے پیٹ کے ساتھ جوڑ لیتا ہے چمٹا لیتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں نہیں بتاتا کیوں؟ کیونکہ سپنے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باوا او ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا مت پھر بچھڑنا جاوا. اللہ اکبر ذات وقار. میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتانا میں کون ہوں. نہیں بتا رہا. جب وہ نہیں بولا تو میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بولے فرمایا او منڈی والو وہ سبزی لینے کے لیے آنے والوں آج سودا بدل لو. آج سبزیوں کو چھوڑو. آج دکاندار بدل لو. آج سامان بدل لو. آج گاہک بدل لو. وہ تو نہیں بولا. میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا او منڈی والو یہ میرا غلام خرید لو. کہہ دیا اونچیاں او بختاں والا جدا دل پر کھریا جاوے وہاں مقدر اس دھرتی دے جتھے سونا قدم ٹکاوے. میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا او لوگوں میرا غلام خرید لو. آگے سے کہنے لگا نا حضرت ظاہر جملہ سننے والا ہے توجہ سے سننا. پیچھے مڑتا ہے حضور کی طرف دیکھتا ہے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی یہ جو آپ کا غلام ہے اتنا سونا نہیں ہے اس کی قیمت نہیں لگے گی. اس کی قیمت جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو خرید لو. مجھے کس نے خریدنا ہے؟ تو میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظاہر اس سے پہلے واقعی تجھے کوئی نہ خریدتا. جس پیالی میں تو پانی پیتا جس پیالی میں پانی تو پیتا اسے کسی نے پانی نہیں پینا تھا. اس سے پہلے تیری کوئی قدر و قیمت نہیں تھی لیکن اب سودا بدل گیا. اب تیری نسبت بدل گئی. جب تک تو بکا نہ تھا تجھے کوئی پوچھتا نہ تھا. ہم نے خرید کر تجھے انمول کر دیا. اللہ اکبر. حضرات سوا یہ ہے میرے اور آپ کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت. یہ ہے میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت مبارک زندگی جس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. حضور